ایک گاؤں میں ایک غریب کوا رہتا تھا۔ اس کا شوہر مر گیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام ٹھنی اور دوسرے کا نام ددی تھا۔ امی، آپ سارا دن کام کرتی ہو اور ہم سارا دن پڑھتے ہیں۔ ہم بھی آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پر بوجھ کم پڑے۔ جی ہاں امی، ہمیں بھی کام کرنے دیں تاکہ ہم آپ کے ساتھ کام کریں۔ نہیں میرے پیارے بیٹوں، آپ پڑھے، کل جب آپ بڑے نوکری پر لگیں گے تب آپ قوم کی خدمت کرو گے۔ ابھی میں کام کروں گی اور تم بس صرف پڑھتے جاؤ۔ آپ کسی سے پریشان نہ ہو، میں آپ کی والدہ ہوں، میں آپ ہی کے لیے کمائی کرتی ہوں، بس آپ صرف پڑھنے پہ توجہ دے۔ یہ کہہ کر کوا گاؤں میں ایک امیر گھرانے کی طرف چل پڑتی ہے۔ وہاں اپنا کام شروع کرتی ہے۔ اس گھر والے ان پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ ایک کالے کوے، کل بھی صحیح کام نہیں کیا تھا۔ صحیح کام کیا کرو ورنہ کام سے نکال دیں گے، ایسے تھپڑ دوں گا زندگی بھر یاد رکھو گے۔ چچو چڑیا، میں نے صحیح کام کیا تھا اور کرتا رہوں گی، بس مجھے ایک بار معاف کر دے، دوبارہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی، بس ایک بار معاف کرنا پلیز۔ اسی طرح کوا دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا اور چچی چڑیا ان کو غرور کے ساتھ دیکھتا رہا اور ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور کوا زور قطار سے روتے ہوئے اپنا کام مکمل کر کے گھر کی طرف اڑنے لگی۔ آج تو مجھے کھانا بھی نہیں دیا ہے، بچوں کو کیا کھلانا ہے؟ امی آج بہت بھوک لگی ہے، آپ نے کھانے کے لیے کچھ نہیں لایا۔ پیارے بیٹے، آج مجھے کچھ نہیں ملا اور مجھے شرمندہ بھی کیا، بس آپ صبر کریں اور آپ پڑھتے جائیں، جب آپ بڑے افسر بن جائیں گے تب ہم مزے کریں گے، ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، مجھے معاف کریں۔ بس پیارے بیٹو، آپ پڑھتے جاؤ، میں پھر اپنے کام کی طرف چلی گئی۔ ٹھنی، ہم پڑھیں گے، بس امی کو آپ سے پریشان نہیں کریں گے۔ اسی طرح ٹھنی اور اس کے بھائی پڑھنے میں لگ جاتے ہیں۔ وہ پڑھ رہے ہیں جبکہ ان کی والدہ امیر گھرانے یعنی چچو کے گھر میں کام کر رہی ہے۔ آج غریب کوا وقتی گھر پر پہنچ کر کے چچو کے گھر میں اپنا کام مکمل کرتی ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک ان کو آج ایک ہی خوشی ہے کیونکہ ان کے بیٹوں کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اسی طرح وہ کام مکمل کر کے پھر اپنی گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ اللہ میرے بچوں کو حفاظ کر دے۔ اتنے میں کوا دیکھتے ہیں کہ ان کے بچے اڑتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچتی ہے اور کہتی ہے، پیاری والدہ، بہت بہت مبارک، میں پہلی پوزیشن پہ اور ٹنی دوسرے نمبر پہ آ گئی۔ کل سے ہم اسکول جائیں گے، ہماری تنخواہ شروع ہوگی، اب تمہیں کسی کی گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ شاباش میرے بیٹو، شاباش، بہت خوشی کی بات سنائی، بس اب مجھے کسی کی گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں، بہت شکریہ، بہت مبارک ہو آپ دونوں کو۔ جبکہ دوسری جانب چچو کے گھر میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، ان کے گھر کا سارا سامان جل گیا۔ وائے وائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو سارا گھر میرا جل گیا، میں نے ابھی کیا کھانا ہے، بچوں کو کیا کھلانا ہے؟ ابھی مجھے کوے کے پاس جانا ہے، ان سے کچھ ادھار لینا ہے تاکہ زندگی گزار سکوں، ورنہ میں تو مر جاؤں گی اپنی بچوں سمیت۔ اس طرح چچو کوے کی گھر کی طرف چل پڑتی ہے اور ان سے کہتی ہے، پیارے کوے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے بچوں سمیت آپ کے گھر کے پاس آیا ہوں، ہمارے سارا گھر جل گیا، ہمیں اپنے ساتھ رہنے دے ورنہ ہم مر جائیں گے۔ چچو، تم نے میرے پہ بہت ظلم کیا، میری بڑھاپے کی بھی خاطر نہیں کی، میرے بچوں کی بھی کوئی خاطر نہیں کی، میرے اوپر آپ نے بہت ظلم کیے، لیکن میں آپ جیسے نہیں ہوں، کوئی بات نہیں، اگر آپ کا گھر جل گیا ہے تو ہمارے ساتھ ہی رہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی غرور نہیں کرنا، یہ مت سوچنا کہ ہمارے ساتھ ہی دولت ہوگی۔ بالکل صحیح کہا، دوبارہ ایسے نہیں ہوگی، آپ کی بڑی مہربانی، ہم ابھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اسی طرح وہ سب ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس کہانی کا مطلب کہ ہمیں کبھی اپنی دولت پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔